قیامت کے دن ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے جس پہ نیک اور برے اعمال رکھے جائیں گے، اور جس طرف پلڑا جھک جائے گا اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، عیش کرے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ معاذ اللہ، اعمال رکھے جائیں گے، یہ برا عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اگر میں برے اعمال کروں گا تو مجھے آخرت یاد آنی چاہیے کہ میں کس طریقے سے اس نیکی کے پلڑے کو بھاری کر پاؤں گا۔ پھر نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو نامہ اعمال ملے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو خود پڑھو، یہ تمہارے حساب کے لیے آج یہی کافی ہے۔ اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، زیادہ کیے ہوں گے، وہ پڑھیں گے اور پریشان ہو جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے، وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس کے کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے بچی نہیں ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر وہ حاضر پائیں گے، وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، تمہارے اپنے اعمال ہیں یہ۔ انسان یاد کرے اپنے آپ کو، اسی کو تو یاد کہتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا صرف کچھ تسبیحات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل یاد یہ ہے کہ جب اندر سے نفس بھڑکائے، شیطان ورغلائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کہتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے، اپنی کمزوری بھی میں سمجھتا ہوں، بحیثیت امت ہم سب کی کسی درجے میں یہ کمزوری ہے کہ ہم لوگ جس کو ہم اللہ کی یاد سمجھتے ہیں، یعنی وہ تسبیحات، وہ اذکار، اس میں بھی کہیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی نہیں ہے، استحضار نہیں ہوتا اس کے اندر۔ آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں، 3 اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر جو اس کا کمپلیشن ہے وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے ساتھ ہے، تو 100 ہو جاتے ہیں، 33 33 34 یا پھر 33 33 33 اور پھر ایک وہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے، الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہم صرف تسبیح پھیر رہے ہیں ہاتھوں پہ یا تسبیح کے دانوں پر، لیکن اگر اس چیز کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کیسا ذکر ہوا؟ اگر ہمیں اس کا مطلب آتا بھی ہے لیکن ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم پتہ ہی نہیں ہے بول کیا رہے ہیں، تو یہ کیسا ذکر ہوا؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہنا اس طریقے سے کہ انسان کو جب نفس اور شیطان بھڑکائے یا ورغلائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے اور انسان ان گناہوں سے بچ جائے، یہ ہے اصل اللہ کی یاد۔ یہ جو باقی تسبیحات ہیں یہ انسان کو اس موڈ میں رکھنے کے لیے کہ ہر وقت اللہ کی یاد رہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے، نماز خود سے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کے لیے ایک ٹول ہے، ایک عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کو مینٹین رکھنے کے لیے بحیثیت خود ذکر ہے، بحیثیت خود ایک یاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر وقت یاد میں ہیلپ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تسبیحات ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہر وقت دل میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور اسی طرح کے باقی اذکار، صبح و شام کے اذکار، مختلف اوقات کے اذکار، گھر سے نکلنے کا ذکر، گھر میں داخل ہونے کا، مسجد میں جانے کا، مسجد میں سے نکلنے کا، باتھ روم جانے کا، باتھ روم سے نکلنے کا، سفر پہ جانے کا، واپس آنے کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے اذکار ہیں، دعا بھی ہیں آف کورس، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک خاص جب اوقات ہوتے ہیں، خاص مواقع ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کے بہانے بھی ہیں۔ لیکن ان سب سے اچیو کیا ہوتا ہے؟ اچیو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ
اولو الالباب جو عقل مند لوگ ہیں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ تین ہی پوزیشنز میں ایک انسان ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرو، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو اس موڈ کے اندر لے کر جائے۔ اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز پہ ہم لوگ محنت کریں، نماز کے بعد کے اذکار کو استحضار کے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ باقی مسنون اذکار کی پابندی کریں، اس کو بھی استحضار کے ساتھ، رینڈملی نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، دعاؤں کا بہت اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان ٹپس کے ذریعے سے انسان کو آہستہ آہستہ وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے۔ اور جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے تو جب شیطان اور نفس انسان کو بھڑکاتا ہے تو انسان کو دنیا، قبر، آخرت، جنت، جہنم، یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو روکنے میں کسی درجے تک کامیاب ہوتا ہے۔ اور جب انسان گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اس کی جو روحانی بیٹری ہے وہ اتنی جلدی ڈسچارج نہیں ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ماحول سے انسان کی ویسی ڈسچارج ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ماحول ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ارد گرد میں لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو جب انسان ان کے درمیان جاتا ہے تو وہ انسان کی روحانی بیٹری کو افیکٹ تو کرتی ہے، لیکن وہ جو ایک سڈن ڈراپ آتا ہے وہ انسان کی خود غلطی کرنے سے آتا ہے۔ اور اگر کبھی بھی حیثیت انسان غلطی ہو جائے، نظر کسی غلط چیز پہ پڑ جائے، منہ زبان سے کوئی غلط چیز نکل جائے، تو فوراً اس کے اوپر ایک پیچ لگایا جائے، فوراً اس کو روکا جائے، ایز اپوز ٹو کہ ہم بالکل ڈرین آؤٹ ہو جائے، فوراً ایک دم سے اس کے اوپر ایک پیچ لگائیں، اس کو روکیں، اس کے اوپر ایک بند باندھیں، اور وہ بند توبہ کا بند ہے۔ فوراً استغفار کی کیفیت میں چلا جائے، اوہو استغفر اللہ، مجھ سے جھوٹ نکل گیا، استغفر اللہ مجھ سے کسی کی غیبت ہو گئی، استغفر اللہ میرے سے کوئی بد کلامی ہو گئی، کوئی برا لفظ نکل گیا، استغفر اللہ میری آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھی گئی، استغفر اللہ میں نے کسی کے بارے میں غلط بات سن لی، استغفر اللہ میرے سے کسی کی تحقیر ہو گئی، کسی کا مذاق اڑایا گیا۔ فوراً ایک بند باندھ لیا جائے، فوراً توبہ کا بند باندھا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس ترتیب کے ساتھ رہیں گے تو انسان کی روحانیت مضبوط رہے گی، ایک تعلق با اللہ ہوگا، ایک اطمینان قلب کی کیفیت ہوگی، دل میں سکون ہوگا، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ، قبر بھی انشاءاللہ جنت بنے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ حساب کتاب میں خیر ہوگی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے فیصلے ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ یہ ایک پوسٹ رمضان کرنے کی چیزیں ہیں، پورا سال کرنے کی چیزیں ہیں، ساری عمر کرنے کی چیزیں ہیں۔